اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ بعد بلند بچے تو نے اعلان نہیں سنا موبائل بند کر اپنا کیمرے بھی لگاتے ہیں اور پھر فوٹو شوٹ بھی تمہارا شروع ہو جاتا ہے نمازی نماز پڑھ رہے ہوں تو بیٹھ کے ویڈیو نہیں بناتے مسجد میں جا کے کبھی نمازیوں کی ویڈیو بنانا مار مار کے ہسپتال پہنچائیں گے بدن کی نماز کی عزت کرتے ہو روح کی نماز کی کوئی عزت نہیں اور پھر آپ نے ابھی خود اعلان کیا ہے کہ سرکار حسن مجتبیٰ کی مجلس ہے اشتہار میں بھی آپ نے یہی لکھا ہے تابوت کی برآمدی کا اعلان بھی کیا ہے اور مجھے موضوع آپ اور دے رہے ہیں میری یہ عادت نہیں جس کی مجلس ہوتی ہے ذکر اسی کا کرتا ہوں تو جتنی دیر بھی میں نے آپ سے گفتگو کرنا ہے میری گفتگو کا مرکز محور قبلہ کعبہ مطاف جائے طواف مولا حسن کی ذات ہے جو آیت پڑھنے لگا ہوں لیکن اس سے پہلے آدھا منٹ زمانہ خدا کے نام کی قسمیں کھاتا ہے نا ادھر والو ہاں بولیں گے وہی جنہیں آتا ہے لیکن ہاتھ اٹھانے کی چھٹی کسی کو نہیں ویسے بھی ید اللہ کے خاندان کا ذکر ہو اور شیعہ بندے کا ہاتھ نہ اٹھے تو وہ قبر میں بھی پھر یوں ہو جاتا ہے جو ہاں اس کی قسمیں تو جعفر نقوی سمجھ میں آتی ہیں لیکن اقبال شاہ جی پتہ نہیں وجہ کیا ہے صمد بالذات بھی کہلواتا ہے اپنے آپ کو بے نیازی کے اعلان بھی کرتا ہے اور بے نیاز ہو کے پھر قسمیں کھاتا ہے ہاں 30 مقام پر قرآن میں اللہ نے قسمیں کھائی ہیں ان میں کی ایک قسم یہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں آیت پڑھنے لگا ہوں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین تین کی قسم تین کی نہیں تین کی جی زیتون کی قسم نورانی طور کی قسم اور اس امان دینے والے شہر کی قسم بچے جلدی کرو اپنا کام میں نے علماء ظواہر سے پوچھا کہ کیا قسمیں کھا رہا ہے کہا جی 3 انجیر ہے زیتون ایک مشہور درخت ہے جس کا تیل نکلتا ہے طور پہاڑ ہے بلد امین مکہ ہے ٹھیک ہے اگر عقل فتویٰ دیتی ہے تو پھر مان لیتا ہوں اور بھائی موبائل بند کر دیں موبائل بند کرو اگر اللہ درختوں کی قسمیں کھا رہا ہے تو پھر قیامت والے دن وہ پیپل پوجنے والے ہندو کو سزا نہیں دے سکے گا پتہ نہیں میں نے تو کہہ دیا کس کے سر سے گزر گئی کس کے سینے دل میں اتری کیونکہ وہ پھر کہہ سکتا ہے تو خدا ہو کے درختوں کی قسمیں کھائے اگر میں نے پوجا کر لی تو کون سی قیامت آ گئی نہیں ڈس کے والوں سیالکوٹ والوں مندرے والوں
میں کہہ کہہ کے تھک گیا، دانت گھس گئے۔ قرآن ہم جیسوں سے نہ پوچھا کر، ہم کیا جانے قرآن کیا کہتا ہے، جن کی چوکٹ پہ اترا ان سے پوچھ۔ اور جب قرآن کے بارے سے ششم سے پوچھا گیا، مولا یہ کیا قسمیں کھا رہا ہے خدا، پتہ ہے تیرے مولا صادق نے کیا جواب دیا؟ قال التین الحسن والزیتون الحسین۔ جو وَطُورِ سِینِینَ امیر المومنین والبلد الامین رسول اللہ۔ فرمایا تیل لقب ہے حسن کا، زیتون لقب ہے حسین کا، نورانی طور والی نجف اور امان دینے والا شہر رسول۔ ہاں میں نے تو مقدس یہ سمجھا تھا کہ کافی وقت گزر گیا ہے، تھک گئے ہوں گے، سو گئے ہوں گے، مگر ماشاءاللہ سے سارے جاگ رہے ہیں، بیدار ہیں اور خریدار بھی لگ رہے ہیں مجھے۔ تو اب آج کے بعد جب سورہ 3 کی تلاوت کرنا، زبان سے ایسے پڑھنا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اور دل میں کہتے رہنا اللہ کہہ رہا ہے حسن کی قسم، حسین کی قسم، علی کی قسم، محمد جو سمجھ آ رہی ہو؟ اچھا نہیں، میں راضی تم سے، شاید جب تم سے راضی ہو، لیکن ایک دعوت فکر ہے۔ یہ جو 4 ہستیوں کی قسم کھائی ہے، حسن کی، حسین کی، علی کی، رسول کی، ان چاروں میں سب سے بڑا کون ہے؟ بولو بولو، رسول، پھر بڑا کون ہے؟ تو یہ روش کیوں بدلی اللہ نے؟ جعفر نبی سوچنے والی بات ہے نا، کہنا تو یہ چاہیے تھا محمد کی قسم، علی کی قسم، پھر کہتا حسن کی قسم۔ اس کی وجہ یہ ہے اگر قسموں کے بعد بات کرتا حمد کی تو پھر پہلے محمد کی قسم کھاتا، اگر قسموں کے بعد بات کرتا بلندیوں کی تو پہلے قسم کھاتا علی کی، چونکہ قسمیں کھا کے کہیے رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو حسن تقویم میں ڈھال کے بنایا۔ حسن کی بات تھی، قسم بھی حسن کی جگتی۔ پچھلی قطار والا ٹھیک ہے، جیتے رہو۔ ہاں، 2 جگہ پر ابتدا قرآن میں حسن سے ہوئی ہے، ایک یہ سورہ 3 میں اور ایک آیت مباہلہ میں، جب کہا ہے فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ۔ اے میرے حبیب، جو میں نے اہل علم کی صورت میں قرآن بھیجا ہے، اگر اس کے باوجود بھی یہ تجھ سے کٹ حجتی کر رہے ہیں تو پھر ان سے کہو آؤ ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹے۔ جو 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 اللہ اللہ نہیں،
جانتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ اب جان لو گے۔ چونکہ نجران کے نصارہ سے ایک بار شاہ جی یا ورنہ کوئی بحث ہو رہی تھی رسول پاک کی، وہ کہتے تھے عیسیٰ ابن اللہ ہے، رسول کہتے عبداللہ ہے۔ اب اپنی طرف سے میرے محترم سامعین وہ نصارہ بڑی دور کی کوڑی لائے، کہنے لگے اچھا آپ نہیں مانتے عیسیٰ کو ابن اللہ؟ میں نہیں۔ کہ من ابو ہو، پھر عیسیٰ کے باپ کا نام بتائیں۔ رسول مسکرائے، فرمایا حل تعرفون آدم، آدم کو جانتے ہو؟ یہ ہمارے والے جاگنا۔ سب نے کہا سرکار جانتے ہیں۔ فرمایا اب تم تو باپ کا نام پوچھتے ہو، میں پوچھتا ہوں من ابوا ہو، آدم کے ماں باپ دونوں کا نام بتاؤ۔ اگر اس طرح بیٹا بنانا ہے تو پھر آدم زیادہ حقدار ہے۔ ہاں تو یہ دو موقع ہیں کہ جہاں آغاز حسن سے ہوتا ہے۔ میری آنکھوں میں آنکھیں رکھنا۔ اللہ اکبر۔ تیرے مولا علی نے زندگی میں ایک کام کیا تھا، بظاہر بڑا سہل سا کام تھا۔ کیا؟ میری طرف دیکھنا، بلا تبھی یوں ہاتھ اٹھایا اور یوں کیا۔ جس کی زبان پہ وحی بولتی ہے وہ رسول بول اٹھا، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، کہ علی کی ایک ضربت ثقلین کی بندگی سے افضل ہے۔ ابھی میں دیکھتا ہوں نا کہ کون کتنے پاس مارک لیتا ہے۔ ضرب یہی ہوتی ہے نا، یوں ہاتھ کیا یوں لایا، اور کہتے ثقلین کی بندگی کے برابر بھی نہیں گنا، افضل ہے۔ تیرے مولا صادق سے پوچھا گیا تھا مولا ثقلین کی حد کیا ہے؟ ید اللہ کے بیٹے نے بلا تشبیہ اپنے سینے توحید گنجینہ پہ انگلی رکھ کے فرمایا انا من الثقلین، فرمایا میں بھی ثقلین میں شامل ہوں۔ یہاں اب میرا تو دل ہے کہ میرے پر نکل آئے میں اڑ جاؤں۔ جس کے شہپر بلا ہے کھول لو، علی سے مذاق پرواز ذوق پرواز کی بھیک مانگو۔ میرا فکرہ ان کانوں سے نہیں، دل کے کانوں سے سننا اور یہاں لکھنا۔ اب جس کی ایک ضرب کائنات کی بندگی سے افضل ہو، اس کی ساری نیکیاں کتنی ہوں گی؟ میرا خیال ہے کہ قیامت تک دنیا کے سارے کمپیوٹر ضربیں دیتے رہیں، پھر بھی علی کی نیکیوں کا حساب نہیں کر پائیں گے۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ بھئی جس کا یوں کرنا ثقلین کی بندگی سے افضل ہو، جس کی نیند اللہ کی رضاؤں کے بدلے بک جائے۔ حالانکہ پچھلے محلے والوں سب سے قیمتی ہوتا ہے منصب، اور سب سے بے قیمت ہوتی ہے نیند۔ یہ ممبر پہ بیٹھنا میرا منصب ہے۔ دیکھو یہاں بیٹھا ہوں، آپ اس وقت تک انتظار میں بیٹھے رہے، آئے گا پڑے گا، داد بھی مل رہی ہے، نیاز بھی مل رہی ہے، اور اگر میں آؤں اور کمرہ بند کر کے چسکنی چڑھا کے سو جاؤں، اس وقت جاگوں جب مجلس پرباش، پھر مجھے حق ہے میں بانی سے کہوں نیاز کا لفافہ لاؤ، وہ کہے گا نہیں آپ ہماری قوم کے سلطان العلماء ہیں، ورنہ میں کسی اور لہجے میں بات کرتا۔ آپ نے میری ناک کٹوا دی، بے عزتی کروا دی۔ یہاں سونے آئے تھے یا پڑھنے آئے تھے؟ یعنی نیند اتنی بے قیمت چیز ہے، عزت بھی گئی، نیاز بھی گئی،
تو اب نہیں اے علی کے فضائل کی حدوں کو پیمائش سے ناپنے والوں، جس کی نیند کی قیمت اللہ کی رضا ہے، اس کے منصب کی قیمت کیا ہوگی؟ اچھا اب کچھ تصور آ گیا میرے بزرگوں بھائی عزیزوں، ایک ضرب ثقلین کی بندگی پہ بھاری، ساری نیکیاں کتنی ہوں گی؟ نہ میرے پاس وقت فالتو ہے، نہ میری قوم کا وقت ضائع کرنے جوگا ہے۔ میں نے یہ جملہ کہا کیوں؟ پھر میری طرف دیکھنا، معراج کرنی ہے، آؤ بغیر سواری کے کریں، ہاں علی کی ولایت کو پر بنا لو، معراج ہو جائے گی۔ جس کی ایک ضرب ثقلین کی بندگی سے بھاری، اس کی ساری نیکیوں کا تصور کر۔ اور میں نے شاہ نجف کا یہ فرمان پڑھا ہے، فرماتے ہیں ان الحسنہ حسناتی، میری ساری نیکیوں کا نام حسن ہے۔ اللہ اللہ جو ساری زندگی علماء شرحیں کرتے رہیں، رسال اللہ کے اس جملے کی شرح کا حق ادا نہیں ہوگا۔ فرمایا میری ساری نیکیوں کا نام ہے حسن۔ پھر اسے کیا ہونا چاہیے؟ میری آنکھوں میں آ کے رکھنا، حسین 14 میں بھی ایک ہے، لیکن جب نبی قرآن نے حسن کو لؤلؤ کہا، یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، اور حسین کو مرجان کہا، کیوں؟ یہی تو قرآن کے کرشمے ہیں، یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ واقعی خالق کا کلام ہے۔ لؤلؤ کہتے ہیں مروارید کو، موتی کو، اور جو قیمتی موتی ہے صدف میں ایک ہی ہوتا ہے، اکیلا، اور مرجان کی جھاڑی ہوتی ہے، حالانکہ اس کا ہے نگینا پتھر، لیکن یہ جھاڑی پہ لگتا ہے، اور جھاڑی کی شاخیں ہوتی ہیں، سمندر میں ہوتا ہے مرجان کی جھاڑی۔ حسین کو مرجان کہا، حسن کو لؤلؤ، چونکہ لؤلؤ ایک ہوتا ہے، حسن خود امام ہے، نسل میں امامت نہیں۔ لؤلؤ کہا، جس کے شجرے میں امامت تھی اسے مرجان کہا۔ اللہ اکبر۔ جیو تھک گئے ہو تو میں راضی ہوں تم سے۔ اچھا
آپس کی باتیں، تھکنے کو تو اشارہ کر دینا. ایک حقیقت پیش نظر ہے، وہ تمہاری ضیافت ایمانی کے لیے پیش کرتا ہوں، سنبھال لو. اور پھر میں گیا. حج کا موقع تھا، جوڑی بھی حج پہ گئی ہوئی تھی. حسنین شریفین، ایک جانب حسن کا خیمہ، دوسری جانب سلطان کربلا کا خیمہ. ہاں، ایک جس طرح میں نے پڑھا ہے، ایک بدوی آیا. بدوی سمجھتے ہو؟ جو شہروں میں رہتے ہیں انہیں عرب کہتے ہیں، جو صحراؤں میں خیموں میں رہتے ہیں انہیں بدوی کہتے ہیں. بدوی آیا. ہاں، بدو تو اردو میں کہتے ہو نا، عربی میں بدوی کہتے ہیں. تو نام سنا ہوا تھا، وجہ اللہ کے بیٹے کو دیکھا نہیں تھا. اور یہ علی کے بیٹے کریم اتنے تھے کہ جب دسترخوان لگتا تھا نا، گھوڑے چرانے والا نوکر بھی مولا کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا تھا. جو اب ذیشان شاہ جب ایسی کیفیت ہو تو پھر کیسے پتا چلے؟ اب دیکھا بھی نہیں. خیمے میں آیا، نگاہ دوڑائی، پہلے اجتماعی سلام کیا، اب پھر پوچھ رہا ہے، یعنی پوچھنا یہ چاہتا ہے کہ تم میں مولا حسن کون ہے. اب دیکھیں کہ بدوی کے آداب کیا ہیں، حجت کی تعظیم کیا ہے، اس کے عقیدے کی معراج کیا ہے. ہاں، اسی کا ہی رشک کر لینا. اور ہاں یہ بھی بتا دوں، بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ یہ بدوی نہیں تھا، بدوی کے روپ میں خضر تھا. دلیل یہ دیتے ہیں کہ جو جملے اس نے بولے وہ بدوی کے معیار سے بہت اونچے ہیں. بر اللہ بہتر جانے، میں نے آپ کو دونوں باتیں بتا دی، جو مانو مان لو. اب بتاؤں وہ کیسے پوچھ رہا ہے کہ حسن کون ہے؟ نہیں تو نہ صحیح، نہیں جبرن سنانے کی غضن فرق و عادت نہیں. یہ تو دل ہتھیلی پہ بولتا ہے تو پھر بتاتا ہوں. جیتے رہو، تمہارا ہے ارادہ سننے کا. اندر آ کے اب بدوی کہہ رہا ہے، ایوکم بحر الندى، ایوکم بحر الندى وحجت اللہ علی الورى، ایوکم تحفۃ ملیک العرش الی محمد المصطفیٰ، ایوکم القائم مقام علی المرتضی، ایوکم الشجر المعترض فی حلقوم العاداء، ایوکم مخرج النیاق من الصخرۃ السماء، ایوکم من صلی خلفہ الشہداء من الارض والسماء، ایوکم وارا جسد ابی تراب فی التراب، ایوکم مغیر طینۃ الشانی الکذاب، ایوکم اوسع موعظۃ من سلیمان، ایوکم لؤلؤۃ الرحمن، ایوکم زائر الکعبۃ و مزور الانام، ایوکم الامام ابن الامام، ایوکم مفخر القبلۃ والحرم، ایوکم المعروف بالجود والکرم، ایوکم موج الکوثر والحجۃ سلسبیل، ایوکم من حارس بابہ جبرائیل، ایوکم ولی الزمن، ایوکم مولاي الحسن. ترجمہ کروں یا بس؟ ایوکم، پہلے تو جلدی پڑھتا گیا ہو نا، اب ذرا رک رک کے پڑھوں گا. بدوی پوچھ رہا ہے، ایوکم بحر الندى، کون ہے تم میں وہ
جو سخاوت کا ناپیدا کنار سمندر ہے۔ اللہ، اب ہماری زبان کی جابر نبی اقبال شاہ جی یہ مجبوری ہے، ہم جود کا ترجمہ بھی سخاوت کرتے ہیں، ندا کا ترجمہ بھی سخاوت، سخا کا ترجمہ بھی سخاوت، حالانکہ یہ تینوں الگ ہیں۔ ہاں، ایک فارس کا شاعر تصور دے رہا ہے تیرے مولا حسن کی سخاوت کا، شعر پڑھ دوں؟ جو چوپو تم نہیں سننا چاہتے، ہاں تو پھر بولا کرو نا۔ وہ کہہ رہا ہے گر یک، تم بھی شاعر ہو، اب ذرا اس کا معیار دیکھو کیا کہہ رہا ہے۔ گر یک بخار بحر کفت در ہوا رود، گر یک بخار بحر کفت در ہوا رود تا روز حشر یا لائے زرری زند سہا۔ کہتے مولا اگر تیرے سخاوت کے سمندر کا قطرہ نہیں، بخارات کا ایک ذرہ ہوا میں چلا جائے، قیامت تک بادل سے بارش نہیں، سونے کے اولے برسیں گے۔ اللہ جو قیامت تک بادل بوندے نہیں برسائے گا، یا لائے ذرری زنت صاحب، سونے کے اولے برسائے گا بادل۔ یہ ہے ندا۔ ندا کا سمندر کون سا ہے؟ وحجت اللہ علی الورا، جاگنا حلال زادو۔ کہتے ہیں خدا کو چھوڑ کر خدائی پر حجت کون ہے؟ سے وجہ پوری خدائی کی حجت بتا رہا ہے میرے امام کو۔ جاگنا، میری آنکھوں میں آنکھیں رکھنا۔ ایوکم تحفت ملیک العرش الی محمد المصطفیٰ، تم میں وہ کون ہے کہ عرش کے مالک نے جسے تحفہ بنا کے محمد کو دیا؟ اللہ اکبر۔ ادھر والا بتاؤں گا کسی کو نہیں، پکا وعدہ۔ کچھ تھک گئے ہو نا؟ نہیں؟ اچھا۔ مجھے یقین آ گیا کہ ایک بھی نہیں تھکا۔ ہاں، دلیل کو کون نہیں مانتا؟ اب اقبال بھائی میں ترجمہ تو کروں گا، ظاہر بیٹھا جو ہوں ممبر پہ تو اپنے منصب کا تقاضا تو پورا کرنا ہے، لیکن مجھے نہیں پتا، میری نظر میں جعفر نقوی اس سے بڑا جملہ اس پوری عبارت میں شاید کوئی نہیں۔ بظاہر بڑا سہل ہے، بڑا سلیس ہے، بڑا سادہ ہے، لیکن پرکار اتنا ہے کہ قیامت چھپی ہے اس میں۔ جاگنا جاگنا جس کے کعبے دل میں علی رہتا ہے مگر شک کے بت نہیں رہتے، وہ میری آنکھوں میں آنکھیں رکھے، کہتا ہے ایوکم القائم مقام علی المرتضی، تم میں سے وہ کون ہے جو علی کی جگہ بیٹھ سکتا ہے؟
ایکم القائم مقام علی المرتضی، ہے نا قیامت کا جملہ؟ کون ہے تم میں وہ جو علی کی جگہ بیٹھ سکتا ہے؟ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں۔ ایکم مخرج النیاک من الصخرۃ السما، کہتے سنگلاخ گنگی چٹان سے اونٹنیوں کی قطار نکالنے والا کون ہے؟ اللہ جو ناقہ کی جمع ہے نیاک، ہے ایکم مخرج النیاک من الصخرۃ السما، گنگے سنگلاخ سخت چٹان سے اونٹیوں کے قطار نکالنے والا کون ہے؟ اسی شہنشاہ نے نکالی تھی، جانتے ہو؟ نہیں جانتے تو جلدی جلدی یاد دلا دوں۔ ابو سمسام عبسی رسول کی خدمت میں آیا، کلمہ پڑھا، کچھ مہینے رہ گیا مدینے، کہنے کا سرکار اب اگر میرے ایمان پہ بھروسہ ہو گیا ہو آپ کو تو جاؤں؟ تو میں جا۔ سرکار ایک عرض ہے۔ ہاں بول۔ اگر میں جا کے تبلیغ کروں اور اپنی قوم کے کچھ بندے مسلمان کر لوں مجھے کیا ملے گا؟ اس میں ایک درس بھی چھپا ہے۔ رسول نے بازو کھول کے بیٹھا، رسول نے یہ نہیں کہا دین کی تبلیغ پہ اجرت مانگ رہا ہے، دین کی تبلیغ کی اجرت حرام ہے، یہ کہہ دیتے۔ یہ ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں، مجلس کوئی کراتا ہے، نیاز کوئی دیتا ہے، تکلیف اس کو ہوتی ہے جس نے زندگی بھر مجلس کرائی ہی نہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ ہاں اب نہیں، اب دیکھنا کہ رسول کیا اجرت دے رہے ہیں تبلیغ دین کی۔ فرمایا ترید من الدنیا ام من الآخرہ، دنیا کی اجرت چاہتے ہو یا آخرت کی؟ سارے ٹھانا۔ اب وہ مقدر بھی ایسا ہو، قدموں پہ گرا دو سمسام، کہتے ہیں ما یضرکان تجمع بینہما، سرکار اگر آپ دونوں انعام عطا کر دیں گے تو آپ کی شان میں کیا کمی آ جائے گی؟ اللہ اکبر۔ رسول نے فرمایا اما فی الآخرہ انت رفیقی فی الجنہ، آخرت کا انعام یہ ہے تو جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ وَأَمَّا فِي الدُّنْيَا لَكَ عَلَيَّ ثَمَانُونَ نَاقَةً سود الْحَدْقِ حُمْرُ الْوَبْرِ ذَاتَ السِّنَامَيْنِ عَلَيْهَا نُقَطُ الْحِجَازِ وَالْيَمَنِ، دنیا کا انعام یہ ہے تجھے 80 اونٹنیاں دوں گا جو سیاہ چشم ہوں گی، سرخ پشم ہوگی، 2 کوہانے ہوں گی، اوپر یمن اور حجاز کے تحفے لدے ہوئے ہوں گے۔ اب تو دے سکتا ہے اتنی اجرت؟ یہ وہی گھر دیتا ہے۔ ہاں سر اٹھاؤ، لیکن جب تو آئے گا نا میں دنیا چھوڑ چکا ہوں گا۔ کہتے آپ قیامت تک رہیں، مگر آپ خود فرما رہے ہیں کہ میں نہیں رہوں گا۔ آپ ہوتے تو بات دوسری تھی، اب یہی جو کچھ آپ نے فرمایا لکھ دیجئے تاکہ میں آپ کی تحریر دکھا کے اپنا انعام تو لے سکوں۔ سرکار نے لکھ دیا، چلا گیا، تبلیغ کی، قبیلے کو مسلمان کیا، آ گیا مدینے۔ رسول کا پوچھا، کافی دن ہو گئے رسول تو دنیا چھوڑ گئے، دربار میں آیا، تحریر دی رسول کی، یہ لکھ کے دیا ہے سرکار نے مجھے، پڑھا۔
80 اونٹنی، سرخ پشم، سیاہ چشم، 2 کوہنے، اوپر حجاز اور یمن کے تحفے۔ پوری دنیا میں ایسی اونٹنیاں کہیں نہیں ہیں۔ ہاں، جو تو نیند میں اگر کوئی جھٹکے کھا رہا ہے تو اس کا مقدر، جو اپنے نصیب کی طرح جاگ رہا ہے میری آنکھوں میں آ کے دیکھے۔ کاغذ اٹھایا، کہتے ہیں اس کا مطلب ہے رسول خدا نے مجھے عبث لکھ کے دیا۔ اچانک ایک 650 سال کا بوڑھا کمر کے خم کو زور ولاس سے سیدھا کر کے اٹھا، کہتا ابو سمسام میرے ساتھ آ، وعدہ خدا کرے یا مصطفیٰ کرے پورے علی کیا کرتا ہے۔ جیت چلے تو نہیں گئے ادھر والے وعدے۔ آمین آمین۔ وعدے جلی کرے یا وعدے نبی کرے پورے علی کرتا ہے۔ ابو سمسام کو لے کے سلمان چلا، کنڈی بجائی، اندر سے آواز آئی سلمان گھر میں کوئی پردہ دار نہیں ہے، تو بھی آ جا، ابو سمسام کو بھی لے آ۔ اللہ اللہ اکبر۔ گئے، عین اللہ کی نظر پڑی، ابو سمسام مجھے پتا ہے میرے سردار نے تجھ سے وعدہ کیا ہوا ہے، لیکن کافی دن ہو گئے سردار کی تحریر نہیں دیکھی، ذرا کاغذ دے مجھے۔ جو ہاں میں جلدی چھٹی دوں گا تمہیں۔ پڑھا، رکا، جیب میں رکھا، سلمان جا اعلان کر دے، جو جو اپنے باپ کا ہے کل نماز فجر کے بعد گھر نہ رہے نہ جائے، وہ یہاں جمع ہو جائے، دیکھے نبی کے وعدے علی کس طرح ادا کرتا ہے۔ جو صبح ہوئی، مخلوق جمع، عین اللہ ہی نگاہیں پھری، این بنی الحسن، کہاں ہے میرا حسن؟ عرض کی ہاں نذا یا بتا، بابا جان میں ادھر ہوں۔ بیٹا ابو سمسام کو ساتھ لے لے، مدینے کے باہر وادی ہے، وادی عقیق، جیسے عقیق لکھتے ہو نا ایسے عقیق، وہاں جا، ایک بہت بڑی چٹان آئے گی، اسے ٹھوکر مارنا، اور کہنا اخرجی معافی کے، جو تیرے اندر چھپا ہوا ہے باہر نکال۔ اللہ جی ابو سمسام کو ہمراہ لیا، پہنچ گئے، چٹان آئی، فکرہ کہنے لگا ہوں، نہیں انشاءاللہ اب یقین ہے چونکہ سب خریدار لگ رہے ہیں مجھے خریدیں گے۔ بیت اللہ کی دیوار کے پتھر کو پھاڑنے والے کے بیٹے نے پتھر پھاڑا۔
پتھر پھٹا، حریر فردوس سے پٹی ہوئی مہار نکلی۔ ید اللہ کے بیٹے نے ابو سمسام کی ہتھیلی پہ رکھی، اور میں چل، موڑ کے نہ دیکھنا۔ ذیشان جہاں مقدس بخدا مجھے اپنے سامعین کی نہ سماعت سے کوئی گلہ ہے، نہ داد سے کوئی شکایت ہے، نہ نعرے سے کوئی شکوہ ہے، لیکن ایک دعوت فکر ہے میری طرف دیکھنا۔ چل، اب چونکہ یہ یمن کے رہنے والا تھا ابو سمسام، اونٹ پالنے والے لوگ ہیں، پتہ ہے اونٹ کی قد و قامت کتنی ہوتی ہے۔ اب جا رہا ہے لیکن سوچ ہی سوچ میں گنتا جا رہا ہے، ایک اونٹیں نکل آئی ہوگی، 2 نکل آئی ہوگی، اب 10، اب 20، اب 40، میرا خیال ہے 80 ہو گئی ہوگی۔ پیچھے دیکھا، آخری اونٹنی کے قدم باہر سے پتھر مل گیا۔ نا اگلے فکرے کے لیے میں نے جی دعوت دی تھی آپ کو، دعوت فکر، بس پتھر کا ملنا۔ علی کے ولی یاد نے کہا جا بد قسمت، میں نے جو تجھے کہا تھا پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا، یہ 80 اونٹنی تو میرے نانا کا انعام تھا۔ اگر تو قیامت تک چلتا رہتا حسن کی عطا نکلتی رہتی۔ یقیناً تم نے دل باغ باغ کر دیا، لیکن یہ اقبال شاہ جی ایک معجزہ نہیں، یا پھر نہ کوئی، اس کے پیچھے معجزوں کی قطار ہے۔ اب حسن نے کیا کہا؟ قیامت تک دنیا کے کتنے سیاح گزرے ہیں جنہوں نے پیدل روئے زمین کے سفر کیے ہیں، چند سالوں میں پوری زمین پیدل چل سکتا ہے بندہ، اور حسن کہہ رہا ہے آج سے 1400 سال پہلے کہ تو اگر قیامت تک چلتا رہتا، اس کا مطلب ہے یہ چلتا رہتا، حسن کی کرامت سے زمین پھیلتی رہتی۔ ٹھیک ہے نا؟ اور پھر یہ قیامت تک چلتا رہتا، اسے تھکن نہ ہوتی، اسے بھوک نہ لگتی، اسے نیند نہ آتی۔ سوچو تو صحیح یار، ایک معجزے میں کتنے معجزے چھپے ہیں۔ جو اپنے گداگروں کو بشریت سے بلند کر دے، مالک کیسے ہوں گے؟ اللہ جو ایوکم الشجل، اب جملہ ہے، نہیں اب میں نہیں کہوں گا، یقیناً مجھے خریدا جائے گا۔ ایوکم، بدوی کہہ رہا ہے، ایوکم الشجل معترض فی حلقوم العادہ۔ ہاں یہاں لکھنا، بدوی کہہ رہا ہے کون ہے تم میں وہ جس کے فضائل دشمنوں کے گلے میں ہڈی کی طرح پھنسے ہوئے ہیں؟ میں کہہ گیا، پچھلا محلہ رہ گیا ہے۔ ایوکم الشجل معترض فضلہ فی حلقوم، جس کے فضائل
منکروں کے گلے میں ہڈی کی طرح پھنسے ہوئے ہیں. ہڈی کس کو پھنستی ہے؟ ہاں بس چھٹی دینے لگا ہوں تمہیں. ایکم من صلی خلفہ الشہداء من الارض والسماء، کون ہے تم میں کہ زمین و آسمان کے شہیدوں نے جمع ہو کر جس کے پیچھے جنازے کی نماز پڑھی. کس کے جنازے کی؟ خیبر شکن کے جنازے کی. علی کے جنازے کی نماز تیرے مولا حسن نے پڑھائی تھی. سیالکوٹ والوں، مدرے والوں، ایک جملہ کہوں. علی کو جب دفنا کے آئے نا تو اس وقت کے شیعوں نے کہا واہ میرے مولا حسن، کیا بات ہے، علی جیسے امام کے جنازے کی امامت تیرے حصے میں آئی. حسین مسکرائے، فرمایا ایک بات تو تم سب نے دیکھی، ایک صرف میں نے دیکھی. بتاؤں مولا وہ کیا؟ فرمایا رأیت ابی واقفا امام اخی یصلی علی جنازتہ. سلطان کربلا کہہ رہا ہے میں دیکھ رہا تھا میرے بھائی حسن سے بھی آگے میرا بابا علی اپنے جنازے کی نماز خود پڑھا رہا تھا. کیسی مخلوق خدا ہے، جنازہ بھی اپنا پڑھا بھی خود رہے ہیں. اور سر اٹھا میرے، بس آخری جملہ ہے، یہاں سمٹ رہا ہے میرا بیان. اسی علی کے بیٹے کا وعدہ ہے تیرے ساتویں امام کا، سرکار موسیٰ کاظم علیہ السلام کا. فرماتے انی ومن جرا مجرا یا من الائمۃ لا بد لنا بالحضور علی جنائزکم فی ای بلد کنتم. فرمایا میں اور جتنے مجھ جیسے ہیں اب تک نہیں تھکے ہو تو آخری لمحے میں اپنی محنت ضائع نہ کرنا. انی ومن جرا مجرا، یا میں اور مجھ جیسے جتنے ہیں ہم پر لازم ہے اپنے حوبداروں کے جنازے پر آنا، چاہے تم جس شہر میں بھی مر جاؤ. فکرہ تو کہنا تھا میں نے، مگر آپ نے خود ہی اختتام کرا دیا. اب ادھار رہا پھر کسی مجلس کے لیے. ویسے بھی بھائی آخری ایک طرح تھا، چلو کہہ دیتا ہوں. اب وعدہ ہے سچی زبان والے کا، فی ای بلد کنتم، جس شہر میں بھی تم مرو ہم تمہارے جنازے پہ آتے ہیں. اب یوں سمجھو مندرہ والا میں، گجرا والا میں، سیالکوٹ میں، ڈسکا میں کوئی موالی مر گیا، پیش نماز نے جنازہ شروع کیا، اس سے آگے امام کھڑے ہوں گے،
اور جب پیش نماز کہے گا اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، پڑھنے والے ہم مرنے والے سے سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتے، خیر نام ہے علی کی ولایت کا۔ اور اگر جنازہ پڑھانے والا یا جس کا جنازہ ہے ان دو میں سے کوئی ایسا ہو جو علی کے نام سے نماز کو باطل سمجھتا ہو تو 12 کے 12 کہیں گے نہیں جھوٹ بول رہے ہو۔ جو بس میرا خیال ہے کچھ خاکہ تصور قدے میں جم گیا ہوگا کہ حسن کیا ہے۔ سارے کے سارے اسرار الہی ہیں، 14 کے 14 جو محمد ہیں، کلنا محمد کا مطلب ہی یہی ہے۔ جہاں نشان جہاں مقدس ہر کوئی جعفر رکھوی پڑھ تو دیتا ہے اس حدیث کو، سمجھا کوئی ہے، کلنا محمد، مردوں میں محمد ڈھونڈتے ہیں، علی فرما رہے ہیں ہمارے سارے محمد ہوتے ہیں، یعنی ہمارے مرد بھی محمد، ہمارے پردہ دار بھی محمد۔ ہاں صیغوں سے اپنے جیسا نہ سمجھ لیا کرو، ہاں کہ ان کے کسی فرد پہ اگر مونس کا صیغہ بول رہا ہے وہ تیری عورتوں جیسی نہیں ہو گئی۔ اب دیکھیں میں ایک صیغہ بولوں گا مذکر کا ایک مؤنث کا، بتانا کون ہے۔ میں کہتا ہوں میرا سر، اب میرا مذکر ہے، یہ میں ہوں یا کوئی اور؟ بولو میں ہوں نا۔ پھر میں کہتا ہوں میری آنکھ، اب میری مؤنث ہے، یہ کون ہے؟ یہ بھی میں ہوں، یعنی میرا بھی میں ہوں، میری بھی میں ہوں۔ پتہ نہیں یار جنگل میں کہہ رہا ہوں میں نے کہا میرا ہاتھ مذکر کا صیغہ ہے، میں نے کہا میری انگلی مؤنث کا صیغہ ہے، میرا بھی میں، میری بھی میں۔ اسی طرح یہ سارے محمد، ان کے مرد بھی محمد، ان کی مستورات بھی محمد، ہاں تو سب محمد ہیں، علم میں، حلم میں، صفات میں، خصائل میں، شمائل میں، ظاہر میں، باطن میں، نور میں، جوہر میں، طبیعت میں، طینت میں، سب ایک جیسے۔ ہاں اسی پہ سفر کرتے رہنا، حسن کی دہلیز تک رسائی ہو جائے گی۔ بس ایک سوال ہے میرا اور ہر عزادار سے ہے جو ڈھلی رات کے ان لمحات میں رونے کی نیت لے کے بیٹھا ہے، یہ ذہن میں رکھ کے جملہ سننا، تیری شام والی مخدومہ ہر مجلس میں حسین کو رونے آتی ہے، آج حسن کے پرسے کے بھی آئی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں میں نے کوئی لمبا چوڑا مسائل نہیں پڑھنا، دو کے دو فکرے کہنے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ جس سینے میں گوشت کا دل ہے یہاں بھی اس کی آنکھیں وضو کر لیں گی، قبر میں بھی رونے کے لیے کافی ہے۔ یہی مخدومہ فرماتی ہیں، میں نے بی بی کی روایت پڑھی ہے، فرماتی ہے میرے گھر میں جتنے سفید کپڑے تھے میں جانتا ہوں تیرا دل بڑا نرم و نازک ہے، عزادار کا دل بہت نرم ہوتا ہے، یقیناً چھری چل گئی ہوگی، اپنی قوم کا خادم سمجھ کے معاف کر دینا۔ فرمایا میرے گھر میں جتنے سفید کپڑے تھے میں نے حسن کے جنازے پہ ڈالے، تھوڑی دیر بعد سرخ ہو جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔
بس میں صرف دعا ہی دے سکتا ہوں کہ جو آنکھ اس غم میں روتی ہے خدا کرے اسے کسی اور غم میں رونا نہ پڑے۔ ایک سوال ہے سب سے، یہ خانہ بدوش لوگ نہیں ہوتے، جھونپڑیاں آج یہاں کل وہاں پھرتے رہتے ہیں، دیکھیں نا، ان کے گھر موت نہیں آتی؟ بولو آتی ہے نا؟ قرآن سر پہ رکھ کے کہو، کسی خانہ بدوش کا جنازہ بھی قبرستان سے واپس آیا؟ بھائی یار میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ جانے یار بطول کے بیٹوں کے ساتھ زمانے کو کیا بہت تھا۔ جا رہا تھا جنازہ، بس ابھی مولا کی تابوت کی شبی آنے والی ہے، تم اپنی عبادت۔ میں اسی طرف آ رہا ہوں میرے بھائی، جا رہا تھا جنازہ، آگے روکا گیا، چلوں میں تیر چڑھے، تیری شام والی بیوی زمین پہ بیٹھ کے حسن کو رو رہی تھی، جانتے ہو تو ٹھیک ہے ورنہ جان لو، جب عباس کبھی جلال میں چلتا تھا نا، چونکہ عباس ثانی علی ہے، جب جلال میں غصے میں چلتا تھا زمین ہلتی تھی، رو رہی تھی، اچانک زمین ہلنے لگی، زینب نے کہا اماں فضا یہ تو میرے عباس کے جلال کی نشانی ہے، زمین کو ہلنے لگی، کیا ہوا؟ کبھی بھی مجھے اور کوئی پتہ نہیں، عباس دوڑتے ہوئے آیا تھا، تلوار اٹھائی دوڑتے ہوئے واپس چلا گیا، اور رونے والوں بہت تیز دوڑا عباس، مگر جب پہنچا حسن کا جنازہ زمین پہ پڑا تھا، 70 تیر جنازے میں لگے ہوئے تھے، حسین نے رو کے کہا عباس بڑی دیر ہو گئی، عباس میرے بھائی کو اجر رسالت مل گیا۔ اللہ اکبر۔ بس بھائی کہیں اگر قریب ہے مولا کا جنازہ قریب لاؤ، میں آخری جملہ کہنے لگا ہوں، عباس واپس لے چلو گھر، 70 تیر تھے، رونا ہے تو دیکھنا میری طرف۔ شام والی کو اشارے سے حسین نے بلایا، رو کے کہا تیرا برابر کا حصہ ہے نا؟ ہاں بھیا 35 تیر میں نکالوں گا۔ خدا کے لیے جو رونے آئے میں تو دیکھے 35 تو نکال، 34 حسین نے نکال لیے، 34 زینب نے، حسین نے 35 نکال لیا۔ پوچھا تیرے تیر پورے ہو گئے؟ رو کے کہا ابھی دیر ہے۔ پھر حسین نے پوچھا نکل گیا آخری تیر؟ ابھی دیر ہے۔ حسین نے کہا دیر کیوں لگ رہی ہے؟ سیالکوٹ والوں، کیونکہ وہ تیر حسن کو وہاں لگا تھا جہاں علی اصغر کو لگا۔ کہا میں حسن کے گلے سے کیسے تیر نکالوں؟ میرا کلیجہ کانپ جاتا ہے ماتم میں۔ نوحہ کا صاحبان مہربانی فرما کر ممبر پر تشریف